الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بزرگان محترم، سامعین مکرم، آج انتہائی اہم دن ہے، مبارک دن ہے، برکت کا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی سے انعام لینے کا دن ہے، بدلہ لینے کا دن ہے. اور اس دن کو یوم الجزا بھی کہا جاتا ہے، بدلے کا دن، انعام کا دن، گفٹ کا دن. تو گویا کہ ہم سب اپنے پروردگار عالم سے گفٹ لینے کے لیے آئے. احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جب عید کا دن ہوتا ہے اور لوگ عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ مزدور جس نے اپنا کام پورا کر لیا اس کو کیا بدلہ دیا جائے، اس کی جزا کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو پورا بدلہ دیا جائے، جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو پورا دیا جائے. تو اللہ رب العالمین فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی سیئات کو حسنات سے، ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، اچھائیوں سے بدل دیا. یہ انتہائی سعادت کی گھڑی ہے، سعادت کا لمحہ ہے. بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے آج کا دن یوم تشکر ہے، شکر منانے کا دن ہے، یوم تشکر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے آج کے دن. خاص طور پر اللہ رب العالمین نے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا کیا، ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں عطا ہوا. سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، امن کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ یہ ماہ مبارک ہم پہ سایہ فگن رہا. اور ایک تو ہم اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے زندگی میں ایک دفعہ پھر ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا. ورنہ ہمارے بہت سے احباب، دوست، رشتہ دار، متعلقین ایسے بھی ہیں جو گزشتہ رمضان میں تھے، اس رمضان میں دنیا میں نہیں. تو اللہ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی، اس پر ہم اللہ کا آج کے دن شکر ادا کریں. اور شکر کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمت بڑھانے کا، اللہ رب العالمین کی طرف سے انعامات میں اضافے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ شکر ہے. جو آدمی یہ عادت بنا لے کہ اللہ کی جو نعمت مجھے حاصل ہوگی میں اس پر شکر ادا کروں گا تو وہ کبھی محروم نہیں رہے گا. اللہ مزید نعمتوں میں ترقی عطا فرمائے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا ہم اس پر بھی شکر ادا کریں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن پاک سنانے کی توفیق عطا فرمائی. پروردگار عالم نے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک میں حق تعالی شانہ نے اپنی آنکھوں کی، کان کی اور جسم کے اعضاء کی گناہوں سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بھرپور انوارات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کون کون سی نعمت کا ذکر کیا جائے؟ تو گویا کہ آج کا دن وہ یوم تشکر بھی ہے، یوم الجائزہ بھی ہے، انعام کا دن بھی ہے اور شکریہ کا دن بھی ہے۔ اور ایک تیسری چیز بھی ہم ملا لیں کہ اللہ رب العالمین کی شان بہت بلند ہے۔ اللہ کے شایان شان نہ ہمارے روزے ہیں، نہ ہمارا قرآن پڑھنا سننا ہے، نہ ہمارا قیام اللیل ہے، نہ ہماری عبادتیں ہیں۔ ہم خود کمزور ہیں، ہماری عبادتوں میں بھی نقص ہے، کمزوری ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے استغفار بھی کریں کہ اے اللہ، جس طرح آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے اور ہم کر بھی نہیں سکتے۔ آپ ہماری کمزوری کی طرف مت دیکھیے، اپنی شان کی طرف دیکھیے، اپنی شان کے مطابق ہمیں بدلہ عطا فرمائیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر یہ 2-3 چیزیں آج کے دن ہم کرنا شروع کر دیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے مزید نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ شکر اور استغفار جس بندے کو نصیب ہو گیا وہ کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ جس نے استغفار کرنا سیکھ لیا، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پہ توبہ کرنا اور اپنے بارے میں اپنی طرف نسبت کر کے کہ اے میرے مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، جس نے یہ سیکھ لیا تو بس اس کو رفت ہی رفت نصیب ہوگی، بلندی ہی بلندی نصیب ہوگی۔ اسی طرح جو زبان شکر کی عادی ہو گئی اللہ اس کو محروم نہیں کرتے۔ مشہور ایک روایت ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم انی بے شک میں لاحبک تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن کتنا پیارا جملہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا، فرمایا واللہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد چند وصیتیں فرمائی، وصیت اس میں سے ایک یہ بھی فرمایا کہ تم یہ کہا کرو اور یہ پڑھا کرو۔ ایک دعا بتلائی حضرت ابو ذر غفاری کو، وہ دعا کیا بتلائی؟ فرمایا کہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما، مجھے توفیق عطا فرما، میری معاونت فرما، علی ذکرک اپنے ذکر پر، وشکرک اور اپنے شکر پر، وعلی حسن عبادتک اور حسن عبادت پر۔ کمال کی دعا ہے، قربان جائیے، ایک ایک لفظ پہ قربان جائیے۔ ہم جو دعا مانگتے ہیں کیسی دعائیں مانگتے ہیں؟ فرمایا اعنی علی ذکرک وشکرک، یعنی جو آدمی اس مزاج کا ہوگا تو اس کے اندر عاجزی ہوگی، تواضع ہوگی، اپنے آپ کو مٹائے گا، اس میں غرور اور تکبر، ضد اور انا نہیں ہوگی، اس میں عجب، خود پسندی پیدا نہیں ہوگی، وہ عبادتیں کر کے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، بہت زیادہ روزے رکھ کر بھی، بہت زیادہ قیام اللیل کر کے بھی، پورا رمضان اللہ کی عبادت میں صرف کر کے بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں بہت بڑا نیک بن گیا، میں فلاں ہوں، میں نہیں، وہ یہ سب کچھ اپنے رب کی توفیق سمجھے گا کہ یہ جو میں نے عبادت کی، یہ جو میں نے نماز پڑھی، یہ جو میں نے روزہ رکھا، یہ سب اللہ رب العالمین ہی کی توفیق ہے، اللہ ہی کا فضل و کرم ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا، اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی تو میں 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکتا۔
اللہم اعنی علی ذکری، اے میرے مولا اپنے ذکر کی مجھے توفیق دے. تو اللہ دے گا، ضرور دے گا. اللہ سے مانگ رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ مانگ بھی رہے ہیں تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے. اس لیے کہ ذکر جو ہے اللہ کو یاد کرنا. فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، فرمایا کہ مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور مثال اس کی جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی مثال. ذکر کرنے والا یہ زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے. سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے. مجھ کو سراپا ذکر بنا دے، ذکر تیرا اے میرے الہ. نکلے میرے ہر بنے منہ سے ذکر تیرا اے میرے الہ. اب تو کبھی چھوڑے بھی نہ چھوٹے، ذکر تیرا اے میرے الہ. حلق سے نکلے سانس کے بدلے، ذکر تیرا اے میرے الہ. یہ ذکر کی کیفیت انسان کو نصیب ہونی چاہیے. اور پھر ذکر ایسی دولت ہے کہ انسان کے دل کی ظلمت اور دل کی سیاہی اور دل پر جو زنگ لگ جاتا ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ قرآن پاک کی تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ ان علمی محافل اور مجالس میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دل پہ زنگ لگ چکا ہوتا ہے. جب دل پہ زنگ لگ گیا تو پھر جتنی نصیحت کی جائے بہت مشکل ہوتا ہے. اس زنگ کو چھڑانے کے لیے، دل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے، مزکا کرنے کے لیے گویا کہ دل کی پالش بھی ہو جاتی ہے، دل کی صفائی بھی ہو جاتی ہے. اور جب دل کی صفائی ہو جاتی ہے تو پھر مزہ آتا ہے، عبادت میں بھی مزہ آتا ہے. اس لیے کہ دل میں ہم نے کس کو بسا لیا؟ ذکر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو دل میں بسا لینا، اللہ کو یاد کرنا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. جس نے دل بنایا، جو دل کا خالق ہے، جو دل کا مالک ہے، وہ خود کہتا ہے الا بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب غور سے سن لو، اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر رساج، رشک کرتا ہے فلک یعنی آسمان بھی ایسی زمین پر رشک کرتا ہے. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اساج، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. اب اس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، آسمان بھی رشک کر رہا ہے اس ٹکڑے پہ، فرشتے بھی رشک کر رہے ہیں، اور یہ ذکر والی جگہ جگمگا رہی ہے. ستاروں میں اتنی روشنی نہیں جتنی ان ذکر کی مجالس میں روشنی. اللہ نے جو اس میں نور رکھا. ذکر تیرا کر کر کے الہی، اے میرے مولا ذکر تیرا کر کر کے الہی، دور کروں میں دل کی سیاہی، چھوڑ کے حب مالی و جاہی،
اب تو کروں بس فقر میں شاہی، شام و سحر ہے شغل مناہی، مناہی کہتے ہیں گناہ، صبح و شام بس گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، یہی شغل ہے، یہی کام۔ شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، اے میرے مولا میں کس سے اپنی تباہی کا کہوں۔ یہاں اگر کسی سے تذکرہ کیا جائے تو لوگ ہنستے، مذاق اڑاتے ہیں، تو لوگ کیا کر سکتے ہیں، میرا کیا تعاون کر سکتے ہیں، یہ جو میں تباہ و برباد ہو رہا ہوں۔ شام و سحر ہے شغل مناہی، میرے گناہ ہے لامتناہی، کس سے کہوں میں اپنی تباہی، تو ہی میری کر پشت پناہی۔ یعنی اللہ سے فریاد کرتے ہیں، میں اللہ آپ ہی ہماری پشت پناہی فرمائے، ہمیں توفیق دیں اپنے ذکر کی۔ اور جس اللہ کے بندے کو ذکر کی توفیق مل گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر جگہ وہ ذکر کرے گا۔ ہمارے آباء و اجداد میں حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمہ اللہ گزرے، جن کے پاس تربیت کے لیے امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری بچپن سے آنا انہوں نے شروع کیا، چونکہ وہ مولانا عبید اللہ سندھی کے بھتیجے تھے، تو حضرت کے ساتھ واحد تھے جب ان کی عمر 7 سال کا بچہ۔ اور وہاں پر سب سے زیادہ جو محنت تھی وہ اسی کی تھی، ذکر کی۔ تو حضرت کا ایک مزاج تھا، وہ ہمارا نہیں ہے، حضرت کا، کہیں جاتے تو ذکر کرتے جی، اور جگہ 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 ذکر کی مجلسیں، ذکر کے حلقے، اور پھر ذکر جاری بھی ہوتا ہے اس سلسلے میں، چونکہ وہ سلسلہ قادریہ ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا زور زور سے کبھی اللہ اور یہ فلاں، تو کہتے تھے کہ بھائی جو آدمی جس کے پاس جو دولت ہوتی ہے نا اس کی بولی لگاتا ہے، سبزی بیچنے والا گلی میں جب گزرتا ہے تو کیا کہتا ہے، ٹماٹر پیاز فلاں، اور اس فقیر کے پاس اللہ کا نام ہے اس لیے یہ اللہ کے نام کی سزا لگاتا ہے۔ تو جس کو یہ دولت مل گئی تو دنیا بھی اس کی ہے، آخرت بھی اس کی، اس لیے کہ اس کو اللہ مل گیا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر۔ فرمایا کہ یہ دعا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک، اور دوسری بات اللہ سے کیا مانگو، اعنی علی شکرک، اے میرے مولا مجھے اپنے شکر کی توفیق عطا فرما۔ شکر کی، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، دولتیں ہیں، ایسی ایسی نعمتیں آج ہمارے پاس ہیں نا، فرعون کے پاس نہیں تھی، قارون کے پاس نہیں تھی۔ خزانے تھے، کیا یہ پنکھے تھے اس کے پاس، یہ لائٹیں تھی، جس طرح کی سواریاں آج ہمارے پاس ہیں اس طرح کی سواریاں ان کے پاس تھی۔ آج اگر کمزوری ہے ہمارے اندر تو وہ شکر کی ہے۔ میں اکثر وہ قصہ سنایا کرتا ہوں شیخ سعدی کا، کہ شیخ سعدی کے پاؤں میں چپل نہیں تھے، جوتے نہیں تھے۔ آج عید کا دن ہے نا، بہت سے لوگ احساس سے معروی کا شکار ہو گئے، نئی چپل نہیں دی، یہ زیادہ تر شوق جوانوں کو ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جن کی شادیاں نہیں ہوتی، شادیوں کے بعد تو پتہ چل جاتا ہے نا، بچوں کے مطالبے فلاں کے۔ یہ جو نوجوان ہوتے ہیں نا، وہ شادی سے پہلے وہ ہر طرح کا فیشن کریں گے۔ اپنے ابا کی عید کی رات پتہ نہیں وہ کیسی گزرتی ہوگی۔ تو یہ ایک ہمارا المیہ افسوسناک، جب اپنے پہ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ تو خیر، حضرت کے پاؤں میں چپل نہیں تھا۔ اب اگر پاؤں میں چپل نہ ہو تو آدمی اپنے آپ کو محروم سمجھتا تھا، یار چپل ہی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایسے خیال آیا کہ پاؤں میں چپل نہیں ہے، تو میں جامع مسجد میں گیا، وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے مولا، میرے پاؤں تو سالے، مجھے کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا کی، اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی، ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں۔ اور تیسری بات، اللہ سے ہم کیا مانگے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک،
عبادت کی توفیق نہیں بلکہ حسن عبادت کی توفیق. حسن عبادت، عبادت بھی ٹھاٹ کی ہو، مزے والی عبادت ہو، پتہ چلے کہ واقعیت دل کو ٹھنڈ بہ جائے، ٹھنڈا ہو جائے کہ کیا ہم نے عبادت کی. سجدے لذت والے، رکوع لذت والا، قیام لذت والا، مزے والی نماز، پتہ چلے کہ واقعیت یہ نماز زبردستی والی نماز نہ ہو، کھانا پوری والی نماز نہ ہو، کھانا پوری والی عبادت نہ ہو. اے اللہ ہمیں توفیق دے حسن عبادت کی، اچھی عبادت. یعنی ہمیں ٹھاٹ کا نمازی بنا. اکثر عید کے موقع پہ یہ قصہ سنایا کرتا ہوں کیونکہ سال کے بعد عید آتی ہے اور ہم بھی سال کے بعد جمع ہوتے ہیں تو وہ قصہ پھر بھول جاتے ہیں. اکثر کو بعضوں کو یاد بھی ہوگا. تو یہ قصہ خطیب العصر حضرت مولانا عبدالشکور الدین پوری رحمہ اللہ اکثر سنایا کرتے تھے اپنے بیانوں میں. فرما رہے تھے کہ کچھ نمازی ایسے ہیں جو 8 کے نمازی، اور کچھ نمازی ہوتے ہیں کھاٹ کے، اور کچھ نمازی ہوتے ہیں 360 کے، اور کچھ نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ کے. یعنی 4 قسمیں بنا لی نمازیوں کی اقسام. کچھ کھاٹ کے، کچھ 8 کے، کچھ 360 کے، اور کچھ ٹھاٹ کے. یہ کھاٹ چارپائی کو کہتے ہیں. کھاٹ کے نمازی کون سے ہوتے ہیں؟ جو کبھی کبھی نماز جنازہ پہ نظر آتے کہ کسی قریبی عزیز کا جنازہ ہے تو منہ تو دکھانا ہے نا برادری کو. اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب نماز جنازہ تیار ہوتا ہے یہ قریبی رشتہ دار بعض ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جنازہ پڑھتے کیسے. اچھا اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں. فلسطین کا ایک شخص مسجد حرام میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے، حالانکہ وہ عربی ملک ہے، عرب کے رہنے والے ہیں. تو جیسے اعلان ہوا تو مجھ سے پوچھتا ہے عیش ماذا، یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا الصلاۃ علی المیت اذا مات المسلم نحن نصلی علیہ، مسلمان کے اوپر ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ ہوگا. تو کہنے لگا کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر میں نے اس کو پورا طریقہ سکھایا. بعد میں مجھے بھی حیرانگی ہوئی، تعجب ہوا کہ جوان آدمی ہے، 40 سال کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ عمر اس آس پاس ہوگی، اس کو ابھی تک جنازے کا پتہ نہیں چلا. تو بعضوں نے کہا، پھر مجھے بعد میں جب میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ وہاں کے حالات ایسے ہوتے ہیں، وہاں ان کو اسکول نصیب نہیں، وہاں ان کو پڑھائی کے ذرائع نصیب نہیں، وہاں تو عجیب حالات ہیں، اس لیے یہ کیفیت ان کی ہوتی ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ بڑی مشکل سے یہاں پہنچتے. تو اب بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ جی پڑھنے کے لیے آئے، پوچھ رہے ہوتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں. آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا بہت سے لوگوں. تو یہ وہ ہوتے ہیں جو کھاٹ کے، اور کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جو 8 کے، مطلب صرف 8ویں دن، 7 دن گزر گئے نا جمعے والے دن صرف جمعے کی نماز میں نظر آئیں گے، جمعے کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے. اور کچھ نمازی ہوتے ہیں 360 کے، 360 دن کے بعد عید کی نماز آتی، بس عید کی نماز میں وہ نظر آئیں گے، عید کی نماز، اس کے علاوہ باقی پتہ نہیں. بعض بچوں سے ہم نے سوال کیا کہ بھائی کبھی تم لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی؟ تو کہتے ہیں ہاں وہ جو رمضان میں ہوتی ہے نا، جو رمضان میں نماز ہوتی ہے فجر کی، ہاں وہ تو پڑھی ہے، بس رمضان میں پڑھی، رمضان کے علاوہ کچھ پتہ نہیں. اور کچھ نمازی ہوتے ہیں ٹھاٹ کے اہتمام والے، وہ ہر نماز وقت پر پڑھتے ہیں. تو آج کے دن ہمیں یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ٹھاٹ کا نمازی بنا. ایک اور لطیفہ یاد آیا، وہ بھی سنا دیتا ہوں کہ ہم تو چھاپو کے چھاپو ہی رہے. جی ہم تو چھاپو کے چھاپو ہی رہے. یہ لطیفے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا کہ چھاپو کے چھاپو ہی رہے. یعنی رمضان گزار دیا، رمضان کے بعد، رمضان سے پہلے بھی چھاپو تھے، رمضان میں تھوڑی عبادتیں کی، اب رمضان کے بعد جب عید کا چاند نظر آیا پھر چھاپو کے چھاپو بن گئے. ایک شخص تھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے اندر رہنے والے الٹے سیدھے نام لوگوں کے رکھتے ہیں، کسی کا نام کیا، کسی کا نام کیا. تو وہ گاؤں کے اندر اس کا نام مشہور تھا چھاپو بولتے تھے اس کو. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے خزانہ نکل آیا،
زمین کی کھدائی کچھ کی ہوگی تو تھوڑا سا خزانہ نکل آیا. تو اب وہ تھوڑا سا اس نے سمجھداری سے کام لیا کہ تھوڑا تھوڑا خزانہ نکالتا تھا اور باہر جا کے کیا کہتے ہیں بازار میں بیچتا تھا اور اپنی ضرورت کی چیزیں لیتا تھا. پہلے بیچارہ غریب تھا، سادے کپڑے، سادہ لباس. اب جیسے جیسے خزانہ نکلتا گیا تو حضرت صاحب کے حلیے میں، لباس میں، چال ڈھال میں بھی فرق آنے لگا. اب کپڑے بدل گئے، اچھے والے کپڑے. اب جب باہر گیا تو لوگوں نے پھر وہی دوستوں نے شروع کر دیا، چھاپو صاحب. اس نے کہا آپ کہاں سے چھاپو ہوں؟ میں دیکھ نہیں رہے، کپڑے نہیں دیکھ رہے تو میں چھاپو ہوں. تو کہا کہ کیا؟ کہا آپ مجھے آئندہ شہاب بولا کریں، شہاب بولا کریں. ٹھیک ہے. لوگ کہنے لگے شہاب آیا، شہاب آیا. کچھ دنوں بعد اس نے اور خزانہ نکالا تو کچھ اور اچھے کپڑے ہو گئے، اسٹیٹس اور بلند ہو گیا. باہر آیا اور لوگوں نے کہا شہاب صاحب. اس نے کہا کہاں کے شہاب صاحب؟ اب تو مزید اضافہ ہو گیا، نام میں بھی اضافہ ہونا چاہیے، تو اب مجھے بولا کریں شہاب الدین. اب شہاب الدین ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد مزید خزانہ اس نے نکالا، مزید کیا کہتے ہیں اس میں اچھائی آئی، باہر نکلا. لوگوں نے کہا شہاب الدین صاحب، شہاب الدین آ گیا. شہاب الدین نے کہا شہاب الدین. اب ہمیں اور کیا کہتے ہیں اضافہ ہو گیا، اس لیے اب آئندہ ہمیں بولا کریں عالی جناب شہاب الدین، عالی جناب شہاب الدین. اب اس طرح چلتا رہا. پھر اس نے خزانہ نکالا، ہاں شیروانی سلوالی ہوگی، پتہ نہیں کیا کچھ اوپر نیچے اور ساری چیزیں. پھر باہر آیا، پھر لوگوں نے یہی بولنا شروع کیا عالی جناب شہاب الدین. کہتے ہیں بھائی اضافہ ہو گیا ہے، اب میرے نام کو بڑھاؤ. بھائی کیا بولا کریں؟ کہا عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ، صاحب قبلہ اضافہ. اب یہ بولتے رہے. اتنے میں کچھ عرصے بعد چوروں کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ یہ ہے اس کے گھر میں خزانہ ہے. اب وہ اس تلاش میں تھے کہ یہ گھر سے غائب ہو اور اس کا خزانہ سارا کا سارا ہم لوٹے. چنانچہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ گھر سے باہر کہیں گیا ہوا تھا، چوروں کو پتہ چل گیا، وہ گھر میں آیا اور سارا خزانہ لے کے چلے گئے. اب یہ جب گھر میں آیا خزانہ ہی نہیں ہے. وہ جو تھا وہ کتنے دن استعمال کرتا ہے. چند دنوں بعد بیچارے کی حالت ہوئی بالکل وہی سادہ لباس، فنا. اب جب باہر نکل کے آئے تو لوگ کہنے لگے عالی جناب شہاب الدین صاحب قبلہ. اس نے کہا کہاں کے عالی جناب، کہاں کے شہاب الدین، کہاں کے صاحب قبلہ، سب ختم. جی چھاپو کے چھاپو ہی ہیں، ہمیں چھاپو بولا کریں. تو یہ قصہ سنانے کا مقصد کیا ہے کہ شعبان میں ہم چھاپو تھے. جی رمضان ہمارے پاس آیا، رمضان میں ہم نے انوارات سمیٹے، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قیام اللیل کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں ہم نے بہت سا خزانہ جمع کر لیا. اب خزانہ ہمارے پاس بہت ہے. آج کے دن یہ جتنے بھی بیٹھے سب کے پاس بہت خزانہ ہے، انوارات بہت ہیں. اب کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد وہ ڈاکو اور شیطان اور لٹیرا شیطان وہ چوری کرے اور ہمارا یہ خزانہ جو ہے وہ چرا کے لے جائے. یہ انوارات، یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ قرآن پاک کے ساتھ جو تعلق جڑا، یہ نمازوں کے ساتھ جو تعلق جڑا، مسجد کے ساتھ جو تعلق جڑا، کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا خزانہ جو آج ہم دولت مند بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، انوارات اور کیا کہتے ہیں ایمانیات اور روحانیات کا خزانہ ہم سب کے پاس ہے. یہ شیطان اس کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، لٹیرا ہے، وہ کسی وقت بھی ہم سے یہ خزانہ چھین سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر شیطان نے ہم سے یہ خزانہ چھین لیا، وہ کیسے چھینے گا؟ ہماری نگاہوں کو بدنگاہی میں ڈال کر. وہ یہ خزانہ کیسے چھینے گا؟ ہمارے کانوں کو غلط چیزوں میں لگا کے. وہ یہ خزانہ کیسے چھینے گا؟ ہمیں لذتوں میں، گناہوں میں، معصیت میں اور نافرمانیوں میں ڈال کے. یہ خزانہ وہ کیسے چھینے گا؟ ہمیں مسجد سے دور کر کے چھینے گا، ہمیں نماز سے دور کر کے چھینے گا، ہمیں اعمال صالحہ سے دور کر کے چھینے گا. خدا نہ خواستہ اگر اس نے یہ خزانہ 2-4 دن میں، شوال کے 2-4 دنوں میں ہم سے چھین لیا، جو بڑی محنت سے ہم نے کمایا، رمضان کے انوارات اور برکات کی وجہ سے ہم نے سمیٹا، یہ خزانہ اگر اس نے لے لیا تو پھر ہم چھاپو کے چھاپو ہی رہے. آج عید الفطر کا پیغام کیا ہے؟
آج کے دن کا پیغام یہی ہے. رمضان کل جب ہم سے رخصت ہوا، الوداع جب یہ کہہ رہا تھا، تو خاموشی سے ہمیں رمضان یہ پیغام بھی دے کر گیا کہ سنو، میں نے تمہارا تعلق مسجد سے جوڑ دیا تھا، میں نے تمہارا تعلق قرآن پاک سے جوڑ دیا تھا، میں نے تمہارا تعلق نماز سے جوڑ دیا تھا، میں نے تمہارا تعلق غریبوں سے جوڑ دیا تھا، میں نے تمہارا تعلق غریب رشتہ داروں سے جوڑ دیا تھا، میں نے بہت سی چیزیں تمہیں نصیب کی تھی. خدارا اس کی حفاظت کرنا، اس تعلق کی حفاظت کرنا، مسجد کے اس تعلق کی حفاظت کرنا. یہ نہ ہو کہ عید کا دن آئے، شوال کے دن آئے اور تم مسجد کو بھلا دو. یہ مسجدیں بھی پھر فریاد کریں گی، مسجدیں بھی فریاد کریں گی کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں. عید کا چاند دیکھا تو مسجد بھول گئے. کیا یہ عبادت صرف رمضان کے لیے کرتے تھے؟ یہ اللہ کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے؟ نماز کس لیے پڑھتے تھے؟ کیا صرف رمضان کے لیے یہ نمازیں پڑھتے تھے؟ قرآن صرف رمضان کے لیے پڑھتے تھے؟ اگر جو صرف رمضان کے لیے عبادت کرتا ہے، جو صرف رمضان کے لیے قرآن پڑھتا تھا، جو صرف رمضان کے لیے سب کچھ کرتا تھا، تو وہ سن لے رمضان چلا گیا. لیکن اگر وہ اللہ کے لیے کرتا تھا، اگر یہ عبادت اللہ کے لیے کرتا تھا، قرآن اللہ کے لیے پڑھتا تھا، نماز اللہ کے لیے پڑھتا تھا، صدقہ و خیرات اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا، تو آج وہ اللہ موجود ہے. اللہ آج موجود ہے. یہ ہے مسجدوں کی فریادیں. آپ کے سامنے میں حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ سیرت میں وہ قصے پڑھتے ہیں نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کیا حالت تھی، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ کوئی کہے تو صحیح کہ اللہ کے نبی انتقال کر گئے، اس کی گردن کیا کر دوں گا، اڑا دوں گا. کوئی کہے تو صحیح. یہ قصے آپ سنتے رہتے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس موقع پہ صدیق اکبر آئے رضی اللہ عنہ، اور کیا خطبہ ارشاد فرمایا، یہی فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ کے نبی تو دنیا سے چلے گئے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو بے شک اللہ زندہ ہے، اس میں موت نہیں آتی. اللہ زندہ ہے، اللہ پہ موت نہیں آتی. اب یہ دیکھیے، اس حدیث کو سامنے رکھیے. رمضان کا مہینہ، جی رمضان کے اس مہینے میں جی ہم جو عبادت کرتے تھے، وہ عبادت ہم کس لیے کرتے تھے؟ ہم اپنے دل کو ٹٹولیں اور دیکھیں کہ کیا وہ عبادت صرف رمضان کے لیے کرتے تھے؟ نہیں. اگر ہم عبادت اللہ کے لیے کرتے تھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے تھے، تو اللہ تو آج بھی موجود. تو اس لیے خدارا یہ عید کا پیغام یہی ہے. بڑی مشکل سے یہ تعلق جڑا ہے مسجد سے. شعبان کا مہینہ ہمیں معلوم ہے نا، شعبان کے مہینے میں ہم کیا تھے، اتنے انوارات اور اتنے برکات، اتنا خزانہ روحانیت کے جو آج ہم لے کے یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور گویا کے تجوری کے اندر ہم نے بڑا سا یہ خزانہ. اب اس کی حفاظت مشکل کا. شروع میں 2-4 پیسے ہونا آدمی اتنا وہ نہیں کرتا، جب پیسہ زیادہ آ جائے تو بس اوقات رات کو نیند بھی نہیں آتی نا، جب تک کسی سیف جگہ پہ، محفوظ جگہ پہ نہ رکھے. اس کے لیے محفوظ جگہ ڈھونڈتے ہیں، لاکر ڈھونڈتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، تاکہ میرا خزانہ کسی کو پتہ نہ چلے، میرے خزانے کو کوئی چرائے نہیں. اور پھر ہمارے اس خزانے کا جو ڈاکو اور لٹیرا اور راہزن ہے، اللہ نے اس کو طاقت بھی بڑی دی ہے، قدرت بھی بہت دی ہے، وہ ہے شیطان. اس سے کیسے بچا جائے؟ اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ سے مانگیں. یہ جو میں نے دعا آپ کو بتلائی، اس دعا کا ہم اہتمام کریں. اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. صبح و شام اپنی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بطور وصیت کے یہ دعا سکھلائی. تو کتنی اہم دعا ہے.
ہمارے ہونٹ اور ہماری زبان بھی بابرکت ہو جائے گی ان الفاظ سے جو الفاظ آقا نے ادا کی اور آقا نے اپنے ساتھی کو سکھائے. کیا ہی برکتیں اور کیا ہی سعادتیں اس دعا کے انوارات، اس دعا کی برکتیں کتنی ہیں. تو آج کا دن انتہائی مبارک دن ہے، یوم التشکر بھی ہے، اور اسی طریقے سے یہ یوم الجائزہ بھی ہے. اب آج ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ یہ جو حاضری ہم لگانے آئے ہیں یہاں، ایک تو ہوئی جو میں نے شروع میں فضیلت بیان کی کہ اللہ سے ہم گفٹ لے کے جائیں گے، بخشے بخشائے جی، عید کی نماز پڑھ کے جائیں گے گھروں میں، بخشے بخشائے جی، برائیاں نیکیوں سے تبدیل ہو چکی ہوں گی، اب آگے ہم نے حفاظت کرنی. یہ طے کرنا ہے کہ اے اللہ جس طرح آپ نے ہمارا رشتہ رمضان میں مسجد کے ساتھ جوڑے رکھا. دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا تھا، اذان کی آواز آئی سارے کام چھوڑ کے مسجد. اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی قبولیت کی نشانی، رمضان کے اندر کی ہوئی عبادتوں کی قبولیت کی نشانی اور علامت اور پہچان یہ ہے کہ رمضان کے بعد آدمی کو عبادت کی توفیق مل جائے. اگر خدا نہ خواستہ رمضان کے بعد اس کو توفیق نہیں مل رہی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رمضان اس کا وصول نہیں ہوا. اس پر توبہ اور استغفار کریں. ایک عالم نے بڑا عجیب نکتہ بیان کیا، فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں نا، تو رمضان کے روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، تو اللہ اس کے سلے میں ہمیں کیا عطا فرماتے ہیں؟ عید کا دن. یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے نا، اور خوشی بھی اس میں بھی ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ ہولی دیوالی کی طرح یہ عید نہیں ہے، اس میں کیا ہوتا ہے ناچ گانے الٹے سیدھے ناچو ٹاپو پتہ نہیں کیا کچھ کرو. مسلمانوں کے ایسا نہیں ہے. مسلمانوں کو عید کا دن دیا تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. تو فرمایا کہ تم پھر رمضان کے بعد رمضان کی عبادتیں کرتے ہو تو اللہ رمضان کے بعد والا دن عید کا دن تمہیں عطا فرماتا ہے. تم بقیہ سال بھی ایسا گزارو جیسے رمضان میں گزارتے ہو، بقیہ سال بھی ایسا گزارو جیسے رمضان میں گزارتے ہو. یعنی نمازوں کا اہتمام، تقوی کا اہتمام، پرہیزگاری کا اہتمام. تو اس پر اللہ کیا انعام دے گا؟ جب تمہارا بقیہ سال بھی رمضان کی طرح گزرے گا تو جو تمہارے موت کا دن ہوگا وہ تمہاری عید کا دن ہوگا. جو تمہاری موت کا دن ہوگا وہ تمہاری عید کا دن ہوگا. اور پھر وہ عید ہی ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے میدان حشر میں ہو، چاہے جنت میں ہو، عید ہی عید. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی عید نصیب ہو تو پھر پورا سال ہم یہ کریں. اور آخر میں ایک آدھ بات مختصراً میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس حوالے سے کہ دیکھیے دنیا کی زندگی بہت مختصر سی زندگی ہے. اس میں ہمیں تو اس لیے کیا کہ ہم آئے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی مان کی چلے، اور حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سنگین مسئلہ. آج عید کا دن ہے تو ہم کوشش کریں کہ رشتہ دار ہوں، دوست احباب ہوں جن سے ہماری بول چال بند ہو، جی کوئی اور مسئلہ ہو تو ضرور بھی ضرور ان کے گھروں میں جائیں، ان سے ملیں. جا نہیں سکتے تو فون پر بات کریں، گلے شکوے ختم کریں، جھگڑے ختم کریں. یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ بھائی دنیا کے جھگڑے اپنے اس دل میں ڈالیں، یہ پالیں. تو یہ دن مبارک دن ہے، صلہ رحمی کریں. اگر کسی کی بہن روٹھی ہوئی ہے، بھائی روٹھا ہوا ہے، ماموں چچا خالہ پھوپھی جن کے بڑے حقوق ہیں شریعت کے اندر، تو آج کیا کہتے ہیں ان سے ہم معافی تلافی کر لیں اور یہ جھگڑے ختم کریں. اور جو بندہ جھگڑے ختم کر کے زندگی گزارتا ہے اس کو نماز میں بھی سکون ملتا ہے، ورنہ جھگڑے والا بندہ نماز میں بھی سوچے گا، نماز میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا، عبادت میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا. تو ایک تو یہ کام کرے. دوسرا ایک کہ ابھی شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو شوال کے مہینے کے متعلق ایک صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث کے مقابلے میں اگر کسی عالم کا قول آپ کو کوئی بیان کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں. دنیا میں ہوتے ہیں طرح طرح کی کیا کہتے ہیں باتیں پھیلی ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، اور مسلم شریف وہ کتاب ہے جو بخاری کے بعد سب سے اصح ترین کتاب. وہ کیا ہے؟ شوال کے اندر 6 روزے رکھنا. یہ مسئلہ سمجھ لیں.
اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے. شوال کے اندر 6 روزے اور اس کی فضیلت آقا نامدار شافع معاشر ساقی کوثر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ جو رمضان کے بعد شوال میں 6 روزے رکھتا ہے وہ ایسے گویا کہ اس نے زندگی بھر روزے رکھے. رمضان کا مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو تو ثواب کتنے کا ملے گا؟ 30 روزے نا. 30 روزے ہم نے وہاں رکھ لیے, ٹھیک ہے. اور ایک روزہ جو ہوتا ہے کم از کم جی ایک روزہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر. تو اب 30 کو 10 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 300 دن. اور سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360. تو اب شوال کے اندر 6 روزے مزید رکھے گا تو یہ 6 روزے 10 سے ضرب دے تو کتنے ہوں گے؟ 60. تو 360 ہو گئے. اچھا, پھر شوال کے اندر جو روزے رکھے جاتے ہیں یہ روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ساتھ رکھیں جی. جیسے فرصت ہو, مثلا عید کے دوسرے تیسرے دن مہمان آتے ہیں گھروں کے اندر جی, یا رشتے داروں میں مت رکھیں, آپ بعد میں رکھ لیجئے. تو گویا کہ یہ 6 روزے رکھنے, چاہے متفرق رکھیں, جب بھی رکھیں, شوال کے مہینے میں رکھنے. اور آخری بات صدقہ فطر کے متعلق یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر احناف کے نزدیک پیشگی بھی دے سکتے ہیں. جو صاحب نصاب ہے وہ یعنی حتیٰ کہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے. بعض فقہا کہتے ہیں نہیں رمضان میں دے, بعض کہتے ہیں کہ جی عید کے دن جو عید کی نماز سے پہلے دے. اور یہ واجب امام صاحب کے نزدیک کب ہوتا ہے؟ جب صبح صادق کے وقت کوئی بندہ موجود ہو. عید والے دن صبح صادق, یعنی صبح صادق سے پہلے اگر کسی کا انتقال ہو گیا جی تو اس پہ صدقہ فطر واجب نہیں ہے. امام شافعی کے ہاں تو جیسے غروب آفتاب ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے. خیر بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. باقی فطرہ جو ہے یہ جب بھی آدمی ادا کرے یہ قضا نہیں کہلاتا, ادا کہلاتا. اگر کیا کہتے ہیں عید کی نماز سے پہلے دے دیا بڑی اچھی بات ہے, مستحب ہے, لیکن نہیں دے سکا بعد میں دے دے. جب بھی دے گا, جس وقت بھی دے گا, یہ ادا کہلائے گا, قضا نہیں کہلائے گا. اور یہ چیزیں چونکہ صدقہ فطر ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے کے اوپر کیا کہتے ہیں لازم اور ضروری ہوتی ہیں. تو اس لیے یہ کیا کہتے ہیں چھان پھٹک کر مستحق کو دیکھ کے جس پر اعتماد ہو, یا اگر آپ کے سامنے کوئی مستحق ہے تو آپ خود دے دیں جی. اگر آپ کے سامنے نہیں ہے تو جس پر آپ کو اعتماد ہے اس کو وکیل بنا کے وہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس طرح بغیر بے دہانی کے اندر جو ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے, اور ان عبادتوں کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. اور اخیر میں نماز عید کا مختصر سا طریقہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں, کیونکہ 2-3 منٹ باقی ہے نماز میں. تو یہ سال میں کیا کہتے ہیں 1 دفعہ 2 دفعہ ہی عید آتی ہے, تو بسا اوقات عید کا طریقہ جو ہے وہ ذہن سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو یہ جو 2 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں واجب, یہ واجب ہے. اور پھر اس میں یعنی نیت کر لیں گے 2 رکعتیں, وہ دل میں کی جاتی ہے, زبان سے نہیں کی جاتی نیت. عید کی 2 رکعتیں واجب میں ادا کر رہا ہوں. پہلی رکعت جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں, اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھتے ہیں. جیسے عام نمازوں میں ثنا پڑھی جاتی ہے اسی طرح جو ہے اس میں ثنا پڑھتے ہیں. پھر ثنا کے بعد جو ہے دیکھیے تلاوت سے پہلے 3 تکبیریں زائد ہیں. زائد کا کیا مطلب ہے کہ عام نمازوں میں یہ تکبیریں نہیں ہو, تو یعنی اللہ اکبر 1 دفعہ امام کہے گا, آپ بھی کہیں گے ساتھ, پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. دوسری دفعہ کہے گا جی, اور کیا کہتے ہیں اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں. اب یہ تیسری تکبیر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں. یہ پہلی رکعت کی بات. اس کے بعد پھر امام تلاوت کرے گا جس طرح عام نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے جی, سورہ فاتحہ ہے, ساتھ کچھ سورت, کچھ آیتیں. پھر جس طرح نماز میں رکوع ہوتا ہے, سجدہ ہوتا ہے, اسی طرح پھر جب آدمی دوسری رکعت کے اندر جو ہے وہ دوسری رکعت کے اندر جب وہ کھڑا ہوگا دوسری رکعت میں, تو اس صورت کے اندر کیا کہتے ہیں پہلے تلاوت ہوتی ہے. جس طرح ہم نمازوں میں تلاوت کر لی, اب جب تلاوت ختم ہو گئی فاتحہ اور وہ اب 3 تکبیریں وہ زائد کہے گا اور ہر تکبیر پہ ہاتھ چھوڑ دے گا. چوتھی جو تکبیر ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے, جیسے عام نمازوں میں وہ کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے, پھر نماز پوری ہو جائے گی. نماز کے بعد جو ہے خطبہ ہوگا,
اور پھر خطبے کے بعد مختصر سی دعا ہوگی. جی تو اب جو ہے صفحے درست فرما لیں. صفحے درست فرما لیں.